نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفصل الثالث عن عائشة رضي الله عنها ان بعد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا قال أطولكن يدا فأخذوا قصبة يذرعونها وكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أن ما كان طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به زينب وكانت تحب الصدقة رواه البخاري. وفي رواية مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا قالت وكانت يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. عن عائشة حضرت عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہا سے انا بے شک بعد بعض ازواج النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے قلنا کہا للنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اینا کون ہم میں سے اسرع زیادہ جلد بکا آپ کو لحوقن ملنے میں یعنی آپ کی وفات کے بعد آپ کو سب سے پہلے کون ملے گا. قال فرمایا اطولکن تم میں سب سے زیادہ طویل یا لمبی یدن ہاتھ کے اعتبار سے یعنی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے. فاخذوا تو انہوں نے لے لیا قصبتن ایک بانس یا گنا یا لکڑی جس میں پورے اور گرے ہوتی ہیں نا بعض اوقات بانس میں یا گنے میں یا ایسی لکڑی جس کے اوپر نشان ہوتے ہیں جیسے ہمارا انچز تو خود ڈال لی نا پہلے زمانے میں لوگ اس طرح کے نشان والی چیزوں سے ناپا کرتے تھے چیزوں کو. تو انہوں نے ایک گنا لے لیا یا بانس لے لیا یزرعونہا وہ ناپتی تھی اس سے ہاتھوں کو. آپ نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی تو وہ کیا کرتی تھی لکڑی لے کے ہر ایک ناپتی تھی کس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں تو ہم پہلے جا کے ملے آپ سے. وکانت سودۃ اور تھی سودا اطولہن یدن سب سے طویل ہاتھوں والی یعنی حضرت سودا کے ہاتھ سب سے لمبے تھے. فعلمنا بعد تو ہم نے جانا بعد میں ہمیں بعد میں پتا چلا انما بے شک کانا تھا طول یدہا اس کے ہاتھ کا طول الصدقہ صدقہ یعنی اس سے مراد ہاتھ لمبے نہیں صرف ظاہری معنی نہیں مراد تھا بلکہ اس سے آپ کی مراد کیا تھی صدقہ دینے میں کون آگے ہے. وکانت اور وہ تھی اسرعنا ہم میں سب سے آگے لحوقن پا لینے میں آ ملنے میں پہنچنے میں بھی آپ کو زینب لحوقن کا لفظ ہے نا لام ہے قاف سے ہے. لحقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے کسی کو جا ملنا لاحق اور ایک ہوتا ہے نا سابق لاحق جس کو بولتے ہیں اردو اگر پڑھے ہو کبھی. وکانت اور وہ تھی تحب محبت رکھتی الصدقہ صدقہ کرنے سے صدقے سے بڑی محبت تھی ان کو. رواہ البخاری اسے بخاری نے روایت کیا ہے. وفی روایت مسلم اور مسلم کی روایت میں ہے قالت وہ کہتی ہیں کون حضرت عائشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعکن تم میں سے سب سے جلدی لحوقن پا لینے میں پہنچنے میں بھی مجھے اطولکن تم میں سب سے زیادہ طویل یدن ہاتھ میں ہے یعنی ہاتھ کے اعتبار سے ہے. قالت وہ کہتی ہیں یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں وکانت اور تھیں یتطاولنا ایک دوسرے کے ساتھ ناپتی یعنی کانت اور وہ تھی یتطاولنا باہم ناپتی ایتہن کون ان میں سے اطول زیادہ طویل ہے یدن ہاتھ کے اعتبار سے. قالت وہ کہتی ہیں فکانت تو تھی
اطولنا ہم میں سب سے زیادہ طویل یدن ہاتھ کے اعتبار سے زینب زینب وہ کیسے لأنہا کیونکہ وہ کانت تھیں تعملو کام کرتی بیدہا اپنے ہاتھ سے وتتصدق اور وہ صدقہ کرتی تھی. با محاورہ ترجمہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم میں سے کون آپ سے جلد ملے گا. آپ نے فرمایا تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے بڑے ہوں گے. یہ سن کر آپ کی بیویوں نے ایک سرکنڈا یا لکڑی لی اور ہاتھوں کو ناپنے لگی، لیکن بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھوں سے آپ کی مراد صدقہ خیرات کرنا تھا. اور ہم میں سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا جو بہت خیرات کرتی تھی. مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا آپ نے فرمایا تم میں مجھ سے جلد ملنے والی لمبے ہاتھوں والی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بیویوں نے ہاتھوں کو ناپنا شروع کیا کہ کون ہے. جس کے ہاتھ بڑے ہیں یعنی وہی جائے گی. چنانچہ ہم میں سے حضرت زینب کے ہاتھ بڑے تھے اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے سب کام کاج کرتی اور خیرات کرتی، یعنی خود چیزیں بنا کر سیل کرتی یا صدقہ کرتی. تو خواتین کے پاس تو کتنے موقع ہیں اس کے، اپنے ہاتھ سے کچھ سیئیں، اپنے ہاتھ سے کچھ بنیں، اپنے ہاتھ سے کچھ بنائیں، اپنے ہاتھ سے کچھ پکائیں، اپنے ہاتھ سے کچھ کوئی ہنر سیکھیں، کوئی بھی چیز تیار کریں، اس کو تیار کر کے کسی کو دے دیں یا اس کو بیچ کے اس کی آمدنی سے آپ صدقہ خیرات کریں. عموماً جب صدقہ خیرات کی بات ہوتی تو خواتین اپنے آپ کو اس سے نکال لیتی، ایکسکلوڈ کر لیتی. کیوں؟ وہ تو زکوٰۃ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتی. کیا کہتی؟ اچھا کیا اتنے زیور پہ زکوٰۃ لگے گی؟ جی ہاں لگے گی، لیکن ہم تو کماتے نہیں، پھر کیا کریں؟ پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ تو اسی میں سے نکل آئے گی جو آپ کے پاس ہے، اسی کو تو کم کرنا مقصود ہے کہ آپ ہی کے پاس سارا جمع نہ رہے. لیکن اس کے علاوہ دوسری کوئی سوچ ہم میں نہیں جاتی کہ پھر ہم کوئی کام ہی کر لیں، سارا دن فارغ رہ لیں گے. کوئی ہنر سیکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے، پڑھتے بھی نہیں کہ کوئی نوکری کرنی ہے. کام کرنا عیب شمار ہوا، اور خصوصاً خواتین کا کام کرنا، اس کو تو کوئی ریئلائز ہی نہیں کرتا کہ وہ بھی کوئی فائدے کی بات ہو سکتی. یعنی پہلی بات آن دا ہول ہمارے اسلامی معاشرے میں یا پاکستانی معاشرے میں لوگ مانگیں گے، بھیک مانگیں گے، دوسروں کے سر پہ سوار رہیں گے، کام نہیں کریں گے. اگر آپ ایسے لوگوں کو کہنا چلیں کچھ کام کر لیں تو بھاگ جائیں گے. اور اگر چھوٹا موٹا کوئی ہنر ہو، کوئی موچی ہو، کوئی نائی ہو، تو وہ تو بہت ہی بیچارہ شرم کے مارے سر اٹھانے کے قابل نہیں برادری میں. لو تم حجامت کرتے ہو، اس کو تو رشتہ دار ہی نہیں بتائیں گے. ہاں کسی باہر کے ملک میں ہیئر ڈریسر ہو کوئی تو خیر ہے. اسی طرح اگر کوئی ٹیلر ہو یا کوئی، حالانکہ کتنے زبردست پیشے، اگر یہ لوگ کام نہ کرے تو پھر آپ کی زیب و زینت دیکھے کہاں جائے. کپڑے سینے والے سیے نہیں تو آپ کہاں سے پہنیں گے؟ اور ہیئر ڈریسر نہ ہو تو آپ کی بالوں کی شان کیسے ہوگی؟ لیکن کوئی پیشہ اسلام میں حقیر نہیں. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جو ایک بادشاہ تھے، اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند کرتے تھے. اپنے ہاتھ کے کام سے وہ کیا کرتے تھے؟ محنت کر کے کماتے تھے اور صدقہ خیرات بھی کرتے تھے. تو ہاتھ کی کمائی، اپنے ہاتھوں کا استعمال اور محنت اور کچھ نہ کچھ کرنا، یہ بھی پسندیدہ چیز ہے. اور وہ صدقہ زیادہ افضل ہے جو اپنی کمائی میں سے کیا جائے. اپنی کمائی میں سے ٹھیک ہے، والدین کی طرف سے کچھ ملا، کوئی وراثت میں ملا، اس میں سے کر دیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. شوہر نے کچھ دیا، اس میں سے کر دیں، اچھی بات ہے. لیکن اپنے ہاتھ سے بھی کچھ کریں. اب آپ کہیں گے مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. دیکھیں کھانا پکانا تو آتا ہے نا. بعض اوقات اپنے ہاتھ سے بنا کے، سروٹس کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کے کسی کو بھجوانا. اور عموماً غریبوں کا کھانا تو ہم گھر میں بھی نہیں پکاتے، وہ وہیں سے کوئی دیگ ویگ لے کے تو بارو بار ہی کام ختم کر دیتے ہیں. صدقہ خیرات کے لیے اگر کچھ کرنا ہو تو اس کو تو ویسے ہی ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے. تو بات یہ ہے کہ چاہے آپ اپنے ہاتھ سے کچھ کھانا بنائیں یا اپنے ہاتھ سے کچھ بھی کریں، کوئی کام کریں. بنیادی طور پر اس حدیث میں کیا میسج ہے؟ کام کرنے کا. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ویسے ہی کام کرنا ناپسندیدہ، اور عورتوں کا کام کرنا تو اور بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. اور اس میں جو ریلیجس طبقہ ہے وہ اس کو اور بھی زیادہ ڈسکریج کرتا ہے کہ عورت کام نہ کرے. حالانکہ اگر اس کے پاس وقت ہے، صلاحیت ہے، وہ مینج کر سکتی ہے گھر کو اور باہر کو یا گھر کے اندر رہتے ہوئے کام کو، تو کام کرے. حضرت عمر جب کسی اچھے نوجوان کو دیکھتے تو خوش ہوتے،
جب پوچھتے کہ کیا کرتے ہو اور وہ بتاتا کچھ نہیں کرتا تو ایک دم اس کی قدر ان کے دل سے نکل جاتی، یہ بیکار آدمی ہے. حضرت عمر کے دور میں ایک خاتون جو تھی وہ مارکیٹ مینیجر تھی اور اسی طرح اور بھی کام ملتے. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے گھر کی ذمہ داریاں سب چھوڑ چھاڑ کے اب صرف کام کرنے نکل جائیں، یا اب اس سے دوسری ایکسٹریم پہ مت جائیں. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر بہت اسٹیمنا ہوتا ہے، بہت ہمت ہے، اور پھر دیکھیں کہ اصل میں ہماری تربیت اس طرح نہیں ہوتی نا، تو ہم ساری زندگی لیزی رہتے ہیں. ہم دوہرے بوجھ لے ہی نہیں سکتے، دوہرے کیا سنگل بھی نہیں لے سکتے. باہر تو کیا کریں گے، گھر میں بچے بھی ڈھنگ سے نہیں پالتے، ان کی صحت عافیت کی بھی کوئی خبر نہیں، وہ بھی نہیں کرتے، پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کوئی چیز سیکھی نہیں، کوئی ہنر ہے ہی نہیں. تو یہ نکما پن جو ہے یہ ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. جیسے ہر چیز کا نام ہوتا ہے نا، ایسے ہر کام کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی عبادت ہے. کیونکہ عموماً میں نے دیکھا کہ جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں نا تو بالکل نکمے ہو جاتے ہیں. ایک بیسک ریکوائرمنٹ روٹی پکانی تک نہیں آتی لڑکیوں کو، وہ کچی روٹیاں خود بھی کھائیں گی اور کھلائیں گی اور گھر والوں کو بیمار کریں گی، اور پھر دین بدنام ہوگا. کپڑے دھونے نہیں آتے، استری کرنے نہیں آتے، بالکل بیسک کام، اور اس کو اپنے لیے آنر کی بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں. اس کو فخر بنا لیا. یہ کسی ایک خاتون کو جانتی ہے جن کی ایج 75 ایئرز ہے، انہیں گھر میں کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں، پیسے بہت ہیں، لیکن وہ کیا کرتی ہیں، ہر روز صبح اٹھ کے مفنز بناتی ہیں، ان کو سیل کرتی ہیں، جو پیسے بچتے ہیں اس سے صدقہ کر دیتی ہیں. کتنی اچھی بات ہے. کچھ آپ کر لیں، آپ کو بیکنگ آتی ہے، آپ کو نیٹنگ آتی ہے، آپ کو سوئنگ آتی ہے، آپ سنتے رہیں، اچھی چیزیں سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، ساتھ کچھ کرتے رہیں. کیونکہ جب ہم دیکھیں نا کسی کے لیے کچھ کریں گے تو اس کے دل میں ہمارے لیے جگہ بنے گی نا. اگر ہمیں کھانا تک نہ بنانا آتا ہو، ایک ٹوٹا ہوا بٹن نہ ہم لگا سکتے ہوں، ادھڑا ہوا کپڑا نہ سی سکتے ہوں اپنے لیے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا تک خود گانٹ لیتے تھے، آپ اللہ کے رسول تھے، گھر میں جھاڑو دے لیتے تھے، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ شان کے خلاف ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں بڑے سے بڑے مالدار لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے گارڈن میں خود کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، کہتے پڑھے لکھے مزدور ہیں، اور اس میں فخر ہے ان کو کہ ہم اپنا کام خود کرتے ہیں. کیونکہ گارڈننگ کریں گے، کچھ کریں گے، مٹی کے ساتھ لتڑیں گے، کچھ نیچر کے قریب آئیں گے، کچھ مشقت ہوگی، کچھ خدا یاد آئے گا، کچھ اپنی حیثیت یاد آئے گی، کچھ اپنا انجام یاد آئے گا. ہر وقت ایک آرٹیفیشل ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کے مبلغ بنے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے کام مثلاً کیا ہو سکتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ کوئی بڑا سا بزنس چلاؤں اور اس سے آمدنی کماؤں پھر میں کوئی کام کروں. نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع کر دیں. دیکھیں ایون بچوں کا کوئی کام کر دینا، شوہر کی مدد کر دینا. اب حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے مسواک اور پانی رکھتی تھی. ہم کہتے ہیں نہیں، اسلام نے تو کوئی فرض ہی نہیں کیا عورت کے اوپر گھر کا کام، تو یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. اپنی ہر سستی کاہلی کے اوپر ہم اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اسلام کی باتوں سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایون گھر والوں کا، آپ اپنی بہن کا، بھائی کا، کسی کا کوئی کپڑا استری کر دیں، کسی کا آگے بڑھ کے کوئی کام کر دیں، کسی کا کچھ دھو دیں، کسی کا کچھ ٹھیک کر دیں. یہ سارے ہاتھوں کے کام ہی ہے نا. اگر آپ اس نیت سے یہ سارے کام کر رہے ہیں تو چاہے اس پر آپ کچھ پے نہیں لے رہے، کیونکہ ویسٹ میں تو اب عورتوں کو اس پر بھی پے دی جائے گی کہ وہ گھر کے کام کری تو اس کو ورکنگ آور ان کا شمار کیا جائے گا، کہ بچے پالتے ہیں تو اس پر بھی ان کو ملنا چاہیے. یعنی عورتوں کی وہاں ڈیمانڈ یہ ہے کہ گھر کے کام کو کام شمار کیا جائے، کام کنسیڈر کیا جائے. اور واقعی کام تو ہے کام. اگر ان گھر کے کاموں کو بھی آپ عبادت سمجھ کے کریں گے، صدقہ سمجھ کے کریں گے، کہ آپ کسی کی خدمت کریں، کسی کی مدد کر رہے ہیں. یعنی دو طریقے ہو سکتے ہیں نا، ایک کام کر کے پیسے لے کے کچھ صدقہ کریں، اور ایک ڈائریکٹ آپ کسی کا کام کر دیں. یہ دونوں چیزیں صدقے میں شمار ہوتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ الکاسب حبیب اللہ، کام کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، نکمے لوگ نہیں ہیں. یعنی کچھ نہ کچھ کرتے رہو. دین کا پہلا سبق صفائی اور پاکیزگی ہے. ہم اپنا ٹیشو پھینک کے جائیں، کوئی اٹھائے. ہم پانی پی کے بوتل چھوڑ دیں، کوئی اور اٹھائے. اور وہ کرسچن جمعدار جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیبیاں بڑی دینی اور مذہبی ہیں، یہ جب یہاں سے نکلتی ہیں تو اپنا کوڑا پیچھے پھینک کے نکلتی ہیں، وہ آپ کے کس اسلام سے متاثر ہوں گے؟ کس اسلام سے؟ کون سا دین؟ اگر ہم اپنی گندگی دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ تم اٹھا لو، ہم نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا، ہم نے تو الف ب نہیں سیکھی. تو یہ پہلی ٹریننگ ہے کہ جہاں ہم بیٹھے، جہاں ہم رہ رہے ہوں،
جو چیزیں ہمارے استعمال میں ہوں ان کا بھی حق ادا کریں، اور یہ سب کچھ صدقے میں آتا ہے. اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني قال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله متفق علیہ ولفظہ للبخاری. وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، قال رجل کہا ایک شخص نے، لا البتہ اتصدقن البتہ میں ضرور صدقہ کروں گا، یعنی اپنے سے عہد کیا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا. بصدقتن کوئی صدقہ، فخرج تو نکلا، بصدقتہ اپنے صدقے کے ساتھ، فوضعها پھر رکھ دیا اس کو، فی ید سارق ایک چور کے ہاتھ میں، فاصبحوا تو انہوں نے صبح کی، یتحدثون باتیں کر رہے تھے، تصدق صدقہ کیا گیا، اللیلۃ آج رات، علی سارق ایک چور پر، فقال تو اس نے کہا، اللہم اے اللہ، لک الحمد تعریف تیرے لیے، علی سارق چور پر، چور کو مل گیا، لأتصدقن البتہ میں ضرور صدقہ کروں گا، بصدقۃ ایک صدقہ، فخرج تو وہ نکلا، بصدقتہ اپنے صدقے کے ساتھ، فوضعها تو اس نے اس کو رکھ دیا، فی ید زانیۃ ایک زانیہ کے ہاتھ میں، فاصبحوا تو انہوں نے صبح کی، یتحدثون وہ باتیں کرنے لگے، تصدق اللیلۃ آج رات صدقہ کیا گیا، علی زانیۃ ایک زانیہ پر، فقال تو اس نے کہا، اللہم لک الحمد اے اللہ تعریف تیرے لیے ہے، علی زانیۃ ایک زانیہ پر صدقہ ہو گیا، لأتصدقن بصدقۃ البتہ میں ضرور صدقہ کروں گا ایک صدقہ، فخرج بصدقۃ تو وہ نکلا ایک صدقے کے ساتھ، فوضعها فی ید غنی پھر رکھ دیا اس کو، فی میں ید ہاتھ، غنی ایک امیر آدمی کے، فاصبحوا یتحدثون تو صبح لوگ باتیں کرنے لگے، تصدق اللیلۃ علی غنی آج رات ایک غنی یعنی امیر آدمی پر صدقہ کیا گیا. قالا کہنے لگا، اللہم لک الحمد یا رب ہم تیرے لیے، علی سارق وزانیۃ وغنی یہ کیا ہو رہا ہے کہ چور پر، زانیہ پر اور امیر پر، فأتیا پھر اس کو دکھایا گیا، یعنی لایا گیا، یعنی خواب دکھایا گیا، اتیا خواب دکھایا گیا، فقیل لہ تو اس سے کہا گیا، اما صدقتک جہاں تک تیرے صدقے کا تعلق ہے، علی سارق چور پر، فلعلہ تو شاید کہ وہ، ان یستعف باز آ جائے، ان آ رہا نا بعد میں،
عن سرقته اپنی چوری سے، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ اور جہاں تک زانیہ کا تعلق ہے، فَلَعَلَّهَا تو شاید کہ وہ ان تستعف باز آ جائے، عن زناها اپنے زنا سے، وَأَمَّا الْغَنِيُّ اور جہاں تک امیر آدمی کا تعلق ہے، فَلَعَلَّهُ تو شاید کہ وہ یعتبر عبرت حاصل کر لے، فَيُنْفِقُ تو وہ بھی خرچ کرے، مما اس میں سے جو اعطاہ اللہ اس کو اللہ نے دیا، یعنی اپنے مال میں سے۔ متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے، لفظہ اس کے الفاظ للبخاری بخاری سے لیے گئے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں آج کچھ خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مال لے کر چلا اور ایک چور کو دے آیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات چور کو خیرات دی گئی۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا اللہ تیری ہی تعریف ہے چور کو صدقہ دینے پر۔ اس کے بعد اس نے کہا، آج میں پھر خیرات کروں گا۔ چنانچہ وہ مال لے کے نکلا اور ایک زانی عورت کے ہاتھ میں دے آیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات ایک زانی عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے زانی عورت کو صدقہ دینے پر۔ اس کے بعد اس نے کہا، آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مال لے کر نکلا اور ایک خوشحال شخص کے ہاتھ میں دے آیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات غنی کو صدقہ دیا گیا، امیر آدمی کو۔ اس شخص نے سنا تو کہا، اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے چور کو صدقہ دینے پر، زانی کو صدقہ دینے پر، غنی کو صدقہ دینے پر۔ فاوتیا پھر اس کو خواب دکھایا گیا، فقیل لہ تو اس سے کہا گیا، اما صدقتک علی سارق جہاں تک چور پر تیرے صدقے کا تعلق ہے کہ جو صدقہ تو نے چور کو دیا ہے ممکن ہے وہ اس کو چوری سے باز رکھے، چوری سے روک دے، اور جو صدقہ تو نے زانی عورت کو دیا ممکن ہے کہ وہ اس کو زنا سے روک دے، جو صدقہ تو نے غنی کو دیا ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے نصیحت کا سبب بن جائے، اور جو خدا نے اس کو دیا ہے وہ بھی اس میں سے خرچ کرنے لگے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ شخص جس کا واقعہ یہاں بیان ہوا یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ اس شخص کی کیا کوالٹی تھی جو سب سے زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس شخص کی خوبیاں بیان کیجئے۔ نمبر 1، ارادے کی پختگی۔ ایک دفعہ نیکی کرنے میں مطلوب حاصل نہ کر سکا تو رکا نہیں، کہا پھر کروں گا، پھر نہیں ہو سکا تو پھر کروں گا، پھر بھی نہ ہو سکا تو شاید پھر کرتا کہ اس سے پہلے اس کو خواب میں دکھا دیا گیا کہ تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ دوسری خوبی کیا اس شخص کی؟ اس شخص کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ چھپا کے نیکی کر رہا ہے، اور پھر جب وہ پتہ بھی چل جاتی ہے تو بھی سامنے نہیں آتا کہ میں نے کیا۔ ہم کب سامنے نہیں آتے؟ جب ہم کوئی غلط کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم، اور اگر نیکی کر لیں تو نمبر 1 پہ پھر لازمی سامنے آنا چاہتے۔ تو دیکھیں چھپا چھپا کے صدقہ دے رہا، ورنہ وہ یہ بھی کر سکتا تھا دن کو ساری تحقیق کر کے پتہ کر کے پھر صحیح جگہ پہ جا کے دیتا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا کل تو میں دن کو صدقہ دوں گا اور اچھی طرح چھان پٹک کے دوں گا، نہیں، اس کی جو بیسک کوالٹی تھی کہ چھپا کے دینا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو اس میں بھی کوئی خلل نہیں آیا، اس معاملے میں بھی اس کی ارادے کی پختگی تھی۔ نیکی کے رستے میں رکاوٹ آنے پر بھی بددل نہیں ہوا، نا امید نہیں ہوا، وہی ڈٹرمنیشن کی بات ہے۔ ناکامی پر بھی شکر گزار ہے۔ کتنی زبردست کوالٹی سامنے آ رہی ہے۔ اللہم لک الحمد۔ ہم کب حمد پڑھتے ہیں، ہم شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کام ہو گیا، شکر ہے یہ چیز ہو گئی۔ ہمارا شکر صرف اس موقع پر ہوتا ہے، اور اگر کام نہ ہو تو ہم میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں جو کہیں اللہ میں پھر بھی راضی ہوں، اللہ تیرا شکر، میں اب بھی راضی ہوں۔ اگر نہیں بھی ہو سکا
میری مرضی کے مطابق، میری چاہت کے مطابق، تو بھی کوئی بات نہیں. یہ ہے اصل شکر گزاری. ہاں، ہم اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ جب کوئی کام خراب ہو جائے، ہم کچھ کرنا چاہیں اور حالات ہمارے الٹے ہی چلیں، ہم نیکی کرنا چاہیں اور وہ نیکی ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، تو پھر ہم شکر گزار نہیں ہوتے، پھر ہم اللہ کی تعریف نہیں کرتے. تو یہاں وہ شخص ہر حال میں شکر گزار ہے. اللہم لک الحمد، الحمد للہ علی کل حال، ہر حال پہ اللہ کا شکر کہ موقع تو ملا، کر تو دیا. اور اس بندے کی کیا خوبی پتہ چلتی کر کے فکر اس بات کی کہ کہیں میرا عمل تو نہیں ضائع ہو گیا، یہ جو اصل جگہ پہ نئی چیز پہنچ رہی تو کہیں ایسی تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اور وہ مجھ سے نیکی کرانا نہیں چاہتا. لیکن شیطان یہ بھی خیال ڈالتا ہے نا، اگر تم اتنے اچھے ہوتے نا تو تم سے نیکی ہو جاتی ضرور. لیکن اس موقع پر بھی اس کی سوچ کتنی مثبت ہے اور وہ فکر مند ہے. تو کس لیے؟ کیا وجہ ہے کہ میرا صدقہ کیوں نہیں قبول ہو رہا؟ یہ جو الحمدللہ کہنا ہے یہ ایک دعا بھی تو ہے نا. الحمدللہ، اب صبح سو کے آپ اٹھتے ہیں تو آپ الحمدللہ پڑھتے، کچھ مانگ تو نہیں رہے ہوتے، تو آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ دعا. تو ہر بار الحمدللہ، اور پھر اللہ ہی سے پوچھتا ہے، یعنی ہر ناکامی پر اللہ کی طرف رجوع. یا اللہ یہ کیوں نہیں ہوا، اللہ سے باتیں. پھر اللہ بھی اس کو خواب میں دکھاتا ہے. دنیا میں بعض اوقات ہم جب نیکی کرنے لگتے ہیں تو لگے بندے پیمانوں میں کرتے ہیں، یہ نیکی ہے اور یہ نیکی نہیں. تو نیکی صرف یہ نہیں کہ جو ہم نے خاص ریچول مقرر کر رکھے بس وہ نیکی، ٹپیکل چند کام اور بس بیٹھ گئے. نہیں، بعض کام ہماری نظر میں نیکی نہیں ہے حالانکہ وہ نیکی ہے، تو یہ ہماری ناسمجھی ہے. اور بظاہر ہر ناکامی کے اندر کامیابی چھپی ہوئی ہے. ہر ناکامی کامیابی کا ذریعہ بنتی. کیسے؟ وہ بظاہر دے رہا تھا ایسے لوگوں کو جو مستحق نہیں تھے، اور اس کے خیال میں غیر مستحق کو دینے سے صدقہ نہیں قبول ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سمجھایا؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ تو تمہاری نیت خلوص دیکھ رہا ہے نا. تمہیں کیا پتا تمہاری اس نیکی کا اثر ایک دوسرے طریقے سے ان پر ہو، کہ جو چور ہے وہ شاید اس لیے چوری کر رہا ہے تو اس کے پاس کھانے کو نہیں، تو وہ اس طرح چوری سے باز آ جائے. جو ایک خراب عورت ہے شاید وہ پیسے کے لیے خراب ہے، اور جو امیر ہے وہ بھی ایک خرابی کا شکار ہے، تو اس کی اصلاح ہو جائے. کیا بھلائی صرف اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے؟ خراب لوگوں سے بھی بھلائی کرنی چاہیے. نیکی صرف یہ نہیں کہ ہم چند مخصوص قسم کے لوگوں کو، بس یتیم مسکین کو دینے کو ہم کیا سمجھیں. پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں تو آپ میری ہیلپ کیجیے. کسی کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا، اور جو کچھ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں وہ نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ کچھ ہے، وہ میری اصل آمدنی کا کچھ حصہ ہے. اور میں نہ بیوہ کو دینا چاہتا ہوں، نہ یتیم کو، نہ کسی اور کو. ایسی عورتوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جن کے شوہر مثلاً انہیں چھوڑ گئے، یا ایسے سفید پوش ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ برائی میں پڑ سکتی ہیں. تو میں انڈائریکٹلی ایک برائی روکنا چاہتا ہوں. یعنی ہم سب خرچ کرتے ہیں نا، بیوہ پہ، یتیم پہ، مسکین پہ، غریب پہ، فقیر پہ، لیکن خرچ کرنے کی یہ کیٹیگریز ہمارے دماغ میں نہیں کبھی آئیں کہ اگر کوئی چور ہے، چوری کر رہا ہے، دیکھو کیوں کر رہا ہے، اس کے لیے بھی کچھ خرچ کرو، شاید وہ اس سے باز آ جائے. مثلا کوئی ہمارا ملازم ہے، کل پرسوں کسی نے لکھا کہ ان کے کوئی ملازم ہے تو وہ ہے بہت اچھی اور وہ ہر دفعہ چوری کر جاتی. تو بھئی ایسی بیماریوں کا تھوڑا سا پیچھے بھی جا کے دیکھنا چاہیے کہ کیوں بیماری ہے یہ اس کو. وہ نہیں ہم دیکھتے، ہم صرف بلیم کرتے رہتے ہیں، وہ چور ہے، چور ہے، چور ہے. پیچھے بھی دیکھیں، جانکیں. تو مجھے اس شخص کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ اس کی نظر اتنی دور تک گئی ہے کہ میں ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ جو بعض اوقات اپنے بھرم رکھنے کے لیے یا اپنے ظاہر میں مجبور ہوتے ہوئے بھی مجبوری ظاہر نہ کر پائیں، اور کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہ ہو کہ ان کی بھی مدد کی جا سکتی. لیکن جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کو تو عام طور پہ کہتے ہیں بیوہ بیچاری، بیچارہ سمجھ کے کچھ دے دیتے ہیں، یتیم بچہ ہے بیچارہ. لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن عورتوں کی طلاق ہو جاتی ہے یا ان کے اوپر شوہر ظلم کرتے ہیں
یا بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں دیتے. ایسے لوگوں کی مدد کا خیال بھی نہیں آتا لوگوں کو. اس میں ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ عورت کو بلیم کرتے ہیں. کیا تھا، نبھا لیتی نا، رہتی اپنے گھر میں ہی تو اس کو یہ مشکل تو نہ ہوتی. بھی آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں، آپ رہ سکتے تھے؟ کوئی عورت خوشی سے گھر نہیں چھوڑتی. ہاں ٹھیک ہے، بعضوں کا جلد بازی ہو سکتی ہے، جذباتیت ہو سکتی ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. ہر عورت کو اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے. اور پھر ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں اس کو کریدنے کا کوئی حق نہیں اور کوئی باتیں بنانے کا بھی حق نہیں. اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگوں کی مدد کو ہم مدد نہیں سمجھتے اور پھر وہ لوگ غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو غنی کو صدقہ، اگر ہمیں پتہ چلے نا ہم نے صدقہ کیا تھا اور وہ لگا نہیں، یا وہ فلاں کو پہنچ گیا، یا ایسا ہو گیا، ہم ادھر ہی چھوڑ کے بیٹھے، ہم نے اندر صدقہ ہی نہیں کرنا. ہم فوراً یہ سوچتے ہم نے دینا ہی نہیں. ہاں تو ایسے میں ہم نے دینا ہی نہیں، یہ نہیں ہے حل. آپ وہاں بھی پازیٹو رہیں. دیکھیے اس میں ایک بڑا اہم اصول مل رہا ہے. جب آپ نے دے دیا تو آپ کا لگ گیا. اب آگے والے پہ ذمہ داری ہے وہ کہاں لگاتا اور کہاں نہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ لگا ہو تو بھی آپ مایوس نہ ہو، بدگمان نہ ہو. کیا معلوم آپ کے اس خلوص سے کیے ہوئے عمل سے اللہ تعالی کس کا حال بدل دے. حتیٰ کہ اگر ایک امیر آدمی کو بھی دے دیا کہ تو ہو سکتا ہے اس کو بھی شرم آ جائے، اس کو بھی حیا آ جائے کہ اسے بھی کسی کو دینا چاہیے، اس کو بھی تم سکھانے کا ذریعہ بن جاؤ. آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست اس شخص کا کردار ہے نا، کہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہے کہ میں نے اب نیکی نہیں کرنی. وہ ہر دفعہ کہتا ہے میں آج ضرور کروں گا. آپ کو پتا ہے کہ نون بھی مشدد ہے، تاکید والا، اور پھر لام بھی، لام تاکید آیا اس پر، یعنی مضارع پہ جب دو لامتے ہو تو بہت ہی تاکید پائی جاتی ہے اس میں. میں ضرور کر کے ہی چھوڑوں گا. ایک شخص کی اپنے کام میں بظاہر ناکامی اس کے لیے مزید کامیابیوں کا، مزید نیکیوں کا ذریعہ بن گئی، ورنہ وہ ایک ہی دفعہ صدقہ کرتا اور ختم کر دیتا. تو بعض اوقات جب ناکامی آتی زندگی میں تو آپ صرف ایک رخ نہ دیکھیں اس ناکامی کا، اس سے سبق سیکھیں. دیکھیں بہت سے ناکام لوگ زندگی میں اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. بہت بڑا سبق ہے اس میں ان لوگوں کے لیے جو کسی ایک ناکامی کی وجہ سے باقی زندگی بھی ضائع کر رہے ہیں. ویسے کسی لڑکی کو طلاق ہوگی خدا نخواستہ، یا کوئی کیریئر میں کچھ مس ہیپ ہو گیا، کئی طرح کی ناکامیاں ہوتی ہیں، یا کوئی بچہ فوت ہو گیا، ایک ہی اکلوتا بچہ تھا وہ بھی گیا، وہ زندگی کا سہارا تھا، وہ ختم، اب تو میرے جینے کا فائدہ نہیں. ہمیں اس سے باہر آنا ہے. بعض اوقات لوگ ایک نقصان کے بعد، ایک چیز کھونے کے بعد وہ سب کچھ بھی کھو دیتے ہیں جو ابھی ان کے پاس تھا. تو ایسا نہ ہونے پائے. یعنی ناکامیوں کا دروازہ نہ کھولے. آپ کی زندگی میں ناکامی زیادہ نیکیوں کے کمانے اور زیادہ کامیابیوں کو حاصل کرنے کا دروازہ کھولے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.